بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی نیک رحم دل انسان تھا۔ وہ بادشاہ زنا اور بدکاری جیسے گندے کاموں کے سخت خلاف تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ سلامت کے دربار میں ایک کنیز اور ایک سپاہی کو ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا تو بادشاہ سلامت نے ان دونوں کو سنسار کر دیا۔ بادشاہ کی اس پوری سلطنت میں زنا اور بدکاری جیسے گندے کام ختم ہو گئے، کیونکہ جو بھی کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جاتا، بادشاہ سلامت اس کو فوراً سنسار کرنے کا حکم دے دیتا۔ وقت گزرتا رہا اور بادشاہ سلامت کے بنائے گئے قانون اور بہترین حکمت عملی کی وجہ سے اس ملک کے معاملات اچھے طریقے سے چلتے رہے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ سلامت دربار میں موجود تھا۔ تمام درباری بھی موجود تھے اور تمام وزیر بھی بادشاہ سلامت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک وزیر بھاگتا ہوا بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے ایک گاؤں میں نامردوں کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی ہے، اور وہ بچپن سے نامرد نہیں بلکہ جوانی میں ہوئے ہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور حکم دیا کہ ان سے تفتیش کرو، لیکن جواب دیا، بادشاہ سلامت، جب بھی میں ان سے کوئی بات پوچھتا ہوں تو وہ ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کوئی گندی بیماری ہے یا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ نامرد ہو رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو سزا بھی نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت بڑا پریشان ہوا، اور اس کی پریشانی کو دیکھ کر بادشاہ کا ایک عقل مند وزیر بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی، بادشاہ سلامت، مجھے 1 ہفتے کا وقت دیں، میں معلوم کر کے دوں گا کہ ہمارے ملک کے گاؤں میں نامردوں کی تعداد دن بدن بڑھنے ہی لگی ہے۔ بادشاہ سلامت نے اسے اجازت دے دی اور وزیر گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے نکل گیا۔ چلتے چلتے جب اس گاؤں میں پہنچا، ماحول کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس گاؤں میں زنا اور بدکاری جیسے گندے کام کا نام و نشان بھی نہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی پریشانی حیرانگی میں تبدیل ہو گئی۔ وزیر نے بھیس بدل کر پورے ملک کے ایک ایک گھر کے دروازے پر بھیک مانگنا شروع کر دی۔ بہت کام کیے لیکن اسے کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ وزیر بڑا پریشان ہوا، بادشاہ سلامت کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ انہی سوچوں میں گم وزیر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک فقیر وہاں سے گزرا تو اس نے وزیر کو بھکاری سمجھ کے وزیر کے پاس بیٹھ گیا اور اسے اپنا حال و احوال دینے لگ گیا، اور پھر وزیر سے پوچھا کہ آپ مجھے اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ لیکن وزیر نے اسے کچھ نہ بتایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت پردے میں گزری۔ اس نے اپنا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا، لیکن اس عورت کے چلنے میں وزیر کو شک ہو گیا، کیونکہ چلتے ہوئے اس نے وزیر کو عجیب سی نظروں سے اشارہ دیا۔ وزیر اس کے اشارے کو سمجھ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ عورت ایک جھونپڑی کے اندر چلی گئی اور وزیر بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے وزیر اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو اس عورت نے اپنا جسم سے پردہ ہٹا دیا اور کپڑے اتار دیے اور وزیر کو اپنے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر نے سوچا کہ اس رات سے پردہ اٹھانے کے لیے اس کے ساتھ زنا کرنا پڑے گا، اور وزیر اس کے ساتھ زنا کرتا رہا۔ جب اس نے وزیر کے ساتھ اپنی پیاس بجھا لی تو اچانک ایک خنجر اٹھایا اور وزیر کے نفس پر وار کرنے لگی اور وزیر کو نامرد کرنے کی کوشش کی۔ وزیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تلوار اس کے گلے پر رکھ دی۔ وزیر سمجھ گیا کہ یہ وہی عورت ہے جو مردوں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد ان کو نامرد کر دیتی ہے۔ وہ اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب بادشاہ نے سنا تو اس سے پوچھا کہ تم مردوں سے زنا کرنے کے بعد ان کو نامرد کیوں کر دیتی ہو؟ پہلے تو اس نے سب کچھ بتانے سے انکار کر دیا، لیکن پھر جب بادشاہ نے اس کے گلے پر تلوار رکھی تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں گاؤں کے ایک رئیس کی بیٹی ہوں، اور جب میری شادی ہوئی تو میرا شوہر مجھے پہلی ہی رات دھوکہ دے کر بھاگ گیا، اور جس رئیس کی بیٹی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہمارے گاؤں کے لڑکے مرتے، اب وہ مجھ پر پورا گاؤں تنقید کر رہا تھا۔ میں نے اس دن سے ٹھان لیا کہ میں اس صفحہ ہستی سے مردوں کا نام و نشان مٹا دوں گی، اور ہر مرد عورت سے زنا کرنے کے لیے تڑپے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے گا، اور میں ان مردوں کو زنا کا لالچ دے کر ان کو نامرد کر دیتی۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے کہا، میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی،
تمہارے شوہر کو تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے ایک کی سزا سب کو کیوں دیتی ہو؟ جس نے جرم کیا تم کیا لیکن تم ایک کی سزا سب کو کیوں دیتی ہو؟ جس نے جرم کیا اس کا مقدمہ قاضی صاحب کے پاس لے کے جاتی، وہ تمہارے حق میں فیصلہ ضرور دیتا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اس عورت کو ساری زندگی قید کی سزا سنا دی اور کہا کہ جو مرد زنا کے لالچ میں پھنس کر اس عورت کے پاس گئے وہ ہمیشہ کے لیے اپنی مردانگی کھو بیٹھے۔ ان کو خوب سبق مل گیا۔